ہوتا ہے۔ گھریلو اختلاف مان لیجئے آپ، یا علماء کے درمیان اختلاف ہے، کہیں بھی اگر اختلاف برپا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے تو مختلف سوچوں سے ہوتا ہے۔ تو سوچ تو سب کی الگ الگ ہو سکتی ہے، فکریں سب کی الگ الگ ہو سکتی ہیں، عقل کے درجات سب کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، فکریں آدمی کی الگ الگ ہو سکتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف پیدا ہوگا۔ تو اگر ہم اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنی عقل اور اپنے ذہن اور اپنے شعور اور اپنے احساس کو اگر ہم ترازو مانیں تو احساس، شعور، عقل یہ سب کی الگ الگ جداگانہ ان کا معیار ہو سکتا ہے، درجات سب کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اختلاف برپا ہوتا ہے۔ لیکن اگر سب لوگ یہ سمجھیں کہ ہماری ترازو ہماری عقل نہیں ہے، ہماری ترازو ہماری طبیعت نہیں ہے، ہماری ترازو ہمارا ذہن اور ہمارا شعور نہیں ہے، بلکہ ہماری جو ترازو ہے وہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ، مذہب اسلام، صراط مستقیم، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ، دین حق۔ سمجھیں آپ، یہ اگر سوچ ہے کہ ہماری جو ترازو ہے وہ کیا ہے؟ شریعت ہے، اور ہر چیز کو ہم شریعت پر تولیں گے، ہر چیز کو ہم شریعت پر تولیں گے، تو پھر شرعی اختلافات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آدمی اپنے عقل کے اعتبار سے جس کا جو معیار ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر پھر بھی جو ہے وہ اتنے اختلافات نہیں ہوں گے۔ اگر انسان کے مزاج میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کا جذبہ ہے، اور خوشنودی الہی کا جذبہ ہے، اور اشاعت اسلام کا جذبہ ہے، تبلیغ دین کا اگر جذبہ ہے، اور ہر چیز کو جو ہے شریعت پر اگر تولے انسان اور شریعت کو مانے وہ ترازو، تو پھر اتنے زیادہ اختلافات نہیں ہوں گے۔ شریعت کو آج بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے آدمی مانتا ہے، آج بھی مانتا ہے، قرآن و حدیث کو مانتا ہے۔ تو صحیح طریقے سے اگر اسلام کو پیش کیا جائے تو آج بھی انسان ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر بس شرط یہ ہے کہ خلوص اور محبت کے ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے۔ جیسا کہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو نصیحتوں کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور قلب صادق کے ساتھ اور نیت صادقہ کے ساتھ اچھا جذبہ لے کر، پاکیزہ سوچ لے کر اگر انسان آج بھی سمجھائے تو اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ مختلف سوچوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا ہر چیز کو جو ہے شریعت کی ترازو پر تولنا چاہیے، چاہے وہ گھریلو اختلافات ہوں، قبیلے کے اختلافات ہوں، علماء کے اختلافات ہوں، کیسے ہی اختلافات ہوں، شریعت جو ہے وہ مین ترازو ہے۔ شریعت کو انسان اگر ترازو بنائے تو پھر زیادہ اختلافات نہیں ہوں گے، اور زیادہ کشیدگیاں نہیں ہوں گی، زیادہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اور زیادہ جو ہے خرافات، سمجھے آپ، اور بد تہذیبی اور بدتمیزی وغیرہ کا جو ہے ماحول نہیں بنے گا، بلکہ پاکیزگی کا ماحول بنے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو، ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ اپنی ترازو جو بنائے وہ کس کو بنائے؟ شریعت کو بنائے، قرآن اور حدیث کو بنائے، اسلام کو بنائے، اپنی طبیعت کو نہ بنائے، اپنی عقل کو نہ بنائے، اپنی سوچ کو نہ بنائے، اس لیے کہ سوچیں، افکار اور عقلیں جو ہیں جداگانہ ہو سکتی ہیں، مگر شریعت کا جو قانون ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سمجھنے میں کمی ہو جائے، مگر شریعت کا، اسلام کا جو قانون ہے یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ قانون جو ہے اٹل فیصلہ ہے اور آسمانی فیصلہ ہے، اور اللہ رسول کا، سمجھے آپ، اللہ رسول کا قائم کیا ہوا یہ نظام ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ، مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔
قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔